آج کل کچے کے آپریشن کی باتیں آپ سنتے رہتے ہو. ہمیں کچے کے ڈاکوں سے ذرا بھی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ہمارے اپنے ہیں. اگر وہ کسی کو اغوا کر لیتے ہیں یہ بھی ان کا حق طاقت ہے. ہمیں جو خطرہ ہے اس ملک کو وہ کچے کے نہیں پکے کے ڈاکوؤں کا. جب تک ان پکے کے ڈاکوؤں کو ہم نہیں مارتے تو ہماری جان عذاب میں رہے گی پوری قوم کی. 77 سال رہی ہے اور 77 سال بھی شاید رہ جائے. وہ جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ ان ڈاکوؤں کو بھی پالتے ہیں. سندھ میں ڈاکو کی مثالیں دی جاتی تھی انگریزوں کے دنوں میں بھی. جنگلوں میں اس وقت بھی ڈاکوؤں کا راج ہوتا تھا. پنجاب میں بھی پوری تاریخ ہے پنجاب کی. کبھی ہم دلہ بھٹی کا نام لیتے ہیں یا کمالیہ قیامت خان کا نام لیتے ہیں. ہمارے وہ ہیرو ہیں. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک آتی ہے, سینے کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں دلہ بھٹی کو دیکھ کر یا اسے بہت آگے جا کے جو کمالیہ کے لوگوں نے کیا تھا. اب اس میں فرق کوئی ہے ہی نہیں. ہر ایک کی پکے کے ڈاکوں کی بھی اپنی فیفٹمز ہوتی ہیں. کچے کے ڈاکو جو دریائی علاقوں میں رہتے ہیں, راوی تھا تو راوی کے کنارے, چناب تھا تو چناب کے کنارے, سندھ تھا تو سندھ کے کنارے, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا. انڈیا میں آپ نے سنا ہوا ہے وہ ملکہ جو تھی کوئین. ہندوستان میں بھی دور دراز علاقوں کے کچے کے ڈاکو بنتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. ناانصافیوں کی وجہ سے بھی بنتے ہیں. جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. پکے کے ڈاکو کون ہے؟ وہ ہم ہیں, اس ملک کے فیوڈل لارڈز, اس ملک کے سیاستدان, اس ملک کے جرنیل. یہ پکے کے ڈاکو ہیں. یہ اتنا لوٹتے ہیں کہ لوٹنے کے بعد یہ اپنی فیفٹمز بنا لیتے ہیں اور کسی اور کو اپنے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانے دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, ہم اس ملک کے طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے حاکم ہیں, جو کچھ کرنا ہے کر لو. اب اس صورت میں کیا یار جمہوریت, کیا یہاں پہ کوئی رسم و رواج, جو باتیں, ادب آداب, سب چیزیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑ دیتے ہیں. پاکستان کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑنا چاہتے ہیں, لتاڑ رہے ہیں. ان کے بس بھی ہوگا تو 1 صدی اور وہ لگائیں گے, 250 سال وہ انگریزوں کی طرح حکومت پاکستان پہ کریں گے. اگر ان کی ہمت ہوئی, کیپیسٹی ہوئی تو کریں گے. آپ اپنی جمہوریت کو اپنے پاس رکھ لیں. جو چیخنا چلانا ہے چلا لیں. آپ کی آواز بھی بند کر دی جائے گی, پھر فائر وال ہوگی, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لوگوں کو پکڑ کے ڈال دیا جائے گا. وہ کہیں گے ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. بھائی کس سے آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ ہماری جو فوجی ہیں وہ ایسا لوٹتے ہیں آپ پوچھ نہیں سکتے. اب یہ مذاق کی بات نہیں ہے. میں تو ایک چیز کو جانتا ہوں. روز خبریں جب دیکھتا ہوں کہ آج کل وہ شوگر ملوں کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے. دے دیے, کیسے نہ دیتے؟ وہ آپ خود ہی تو حاکم ہیں IPPUs کا. انہوں نے کہا جی ان کو ختم کر ہی نہیں سکتے. ترجمان بنا لیتے کسی وزیر کو, اویس کو, یا کسی کو. اس کی اپنی سیٹ بنتی نہیں ہے, پھر اس کو سیٹ بھی دلاتے ہیں, ان کو حکومت بھی دلاتے ہیں. نواز شریف کو حکومت بھی دلا دیں گے اور وہ پکے کے ڈاکو بن جاتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی پکے کے ڈاکو, مریم نواز بھی پکے کے ڈاکو, شہباز شریف بھی پکے کے ڈاکو, حمزہ بھی پکے کے ڈاکو, زرداری صاحب تو ہے ہی جمال روپ پکے کے ڈاکو. وہ پکے کے بھی ہیں, کچے کے بھی ہیں. پھر ان کے اولادیں, ہماری اولادیں انہیں کی غلامی کریں گی. جو تھوڑا بہت بچیں گے ان کو ہمارا پیری مریدی کا نظام جو ہے وہ اپنے جکڑ لے گا اپنے اندر. یہ بھی کچے کے ڈاکو ہیں, بلکہ پکے کے بھی ہیں اور کچے کے بھی. تو یہاں پہ ایک پیری اور مریدی کا سلسلہ چل پڑتا ہے. بھائی میں تو ان تمام مسائل کو دیکھ چکا ہوں, بھگت چکا ہوں. میرے جسم پہ اس کے نشانات موجود ہیں. میں خود کہتا ہوں کہ میں کیوں باتیں کرتا ہوں روزانہ, اور ہو سکتا ہے میں کسی دن کہوں کہ بھائی میرے بولنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور میں اب بات ختم کر دوں. ابھی میری نواسی نے ایک طوطا, وہ اس کو لے لیا ہے. بڑا خوبصورت ترین طوطا ہے, 20 کلر کا طوطا ہے. وہ یہی لان میں اس کو بلیاں کبے کھا رہے تھے, وہ انہوں نے اٹھا کے لے آئے ہیں. اب وہ تو طوطا جو ہے وہ ہماری زبان میں باتیں بھی کرتا ہے. تو ہم تو پالے ہوئے طوطے ہیں, جیسے وہ کہیں گے ہم ویسے بولیں گے. اور کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں, لطیفے تو سناتے ہیں لوگ کہ طوطے نے کہا کہ یہ خاتون با کردار نہیں ہے, تو اس بیچنے والے نے اس کی پینٹی لگائی. پھر دوسرے دن وہ خاتون گزری. بہرحال یہ مشہور لطیفہ ہے. طوطا تھا, اسے تو کرنا تھا. ہم بھی کبھی کبھی طوطے کی طرح سچی بات نکل جاتی ہے, ورنہ ہم آپ کے طوطے ہیں. آپ جو بولی سکھائیں گے وہی بولیں گے. انگریزی سکھائیں گے انگریزی بولیں گے, سرائکی سکھائیں گے سرائکی بولیں گے, اردو بلائیں گے اردو بولیں گے, عربی بلوائیں گے عربی بولیں گے. یہ اس ملک کے ساتھ ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. کبھی جیل کے اندر کی باتیں, بھائی میں یوں سمجھو عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوں جیل میں, مجھے پتا ہے کون جا کے ملا ہے نہیں ملا,
لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دنیا جہان کی چیزیں آپ رکاوٹیں ڈال ہی نہیں سکتے. ڈالی آپ نے رکاوٹ, پھر اسی کے پاس آپ نے آدمی آپ نے بھیجا کہ جلسہ کرنے دیں. اب ان کی پارٹی آدھی کہے گی یہ انہوں نے کہا ہے, آدھی کہے گی نہیں کہے گا, نہیں کہا. لیکن میں پھر آپ کی توجہ جب اس طرف لاتا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ قوم جو ہے یہ جاگ گئی ہے. ٹائم لگ جائے گا, اب تو وقت قریب آ پہنچا ہے. اب طوطوں کی حکومتیں نہیں ہوگی, طوطوں کی بھی نہیں ہوگی, مینایوں کی بھی نہیں ہوگے, اور آپ طوطے پالنے والوں کی بھی نہیں ہوگی. ہمیں زندگی نے زندہ درگور کر دیا ہے اس ملک کے غریبوں کو. ان کے آنسو تو دیکھو, ان کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے. اور جب یہ وہ کریں گے آپ, تو پھر اس کے بعد ملک کے اندر افراتفری ہوگی, جگہ جگہ پہ کچے کے ڈاکو ہوں گے, پھر آپ ان کو ماریں گے, وہ آپ کے چند سپاہیوں کو شہید کر کے ایک کو پکڑ کے بٹھا دیں گے, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, آپ سے وہ منت کر رہا ہوگا, رو رہا ہوگا, کیونکہ اس سے تشدد ہو رہا ہے. اور وہ کہے گا کہ ان کے تمام مطالبات مان لو. خدا کا نام مانو, ہمارے مطالبات نہیں ہیں, ہماری درخواستیں ہیں کہ ہمارا جو ووٹ ہے اس کا جو بیڑا ہماری آرمی نے کیا ہے, آرمی نے, کمانڈر ان چیف صاحب سن لیں, آپ نے کیا ہے, آج سے نہیں 76 سالوں سے کر رہے ہیں. آپ قابل احترام بنے, ورنہ یہ قوم احترام نہیں کرے گی. پھر جو مرضی ہے کرتے رہو.